ریزن کیا ہے دعا جو قبول نہیں ہوتی؟ 1000 تم دعا مانگ رہے، جاتی نہیں اللہ کی بارگاہ، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے، 1000 دعا مانگ رہے لیکن دعا اوپر جاری نہیں۔ یہاں پہ میرے مولا کا جملہ، میرا جملہ نہیں، میرے مولا کے پاس آ کے شخص نے کہا مولا میں اتنی عبادت کر رہا، اتنی دعائیں مانگ رہا، اللہ بول رہا کہ تمہاری آواز سنتا ہوں، اللہ بول رہا کہ میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں، میں ہر وہ عمل کر رہا لیکن میری دعا پوری نہیں ہو رہی۔ میرے مولا نے ایسا دیکھا، دیکھ کے کہا معافی کتنی دفعہ مانگتا ہے؟ ارے یار استغفار کتنا پڑھتا ہے؟ اب انصاف سے بولو، ہم کتنی مرتبہ استغفار پڑھ رہے، کتنی دفعہ اللہ کو سوری بول رہے؟ سوری بولتے جاؤ، غرور ٹوٹتا جاتا، دعائیں قبول ہوتی جاتی۔ ہم بڑے آسانی سے جب دعا، میرا مولا بولتا ہے جب دعا تمہاری رکے فوراً اس کی بارگاہ میں معافی مانگو اور چیک کرو کہ کہیں تم نے کسی کو ناراض تو نہیں کیا، کہیں کسی کا مال تو نہیں کھایا۔ کیا بول رہا میں؟ اگر تم نے کسی کا مال کھایا تو تمہاری زبان میں اثر کیسے ہوگا؟ تمہارے پیٹ میں حرام بھرا ہوا ہے، تم نے اس سے لے لیا، اس سے لے لیا، اس سے لے لیا، اس سے لے لیا، تھینک یو ویری مچ، دینا ہی نہیں ہے مجھے۔ یہ کامن چیز ہے پوری دنیا میں۔ مال کھا کے بیٹھے ہوئے اور بول رہے کہ میری دعا قبول ہے۔ کیسے ہوگی بابا، کیسے ہوگی؟ تمہاری زبان موٹی ہو گئی، آج تم کو اثر نہیں ہے۔ شکر ادا کرو کہ معصومین کا کرم ہے تمہارے اوپر، جب مرو گے تو تم کلمہ نہیں پڑھ سکتے تاکہ کسی کا مال کھایا ہوا ہے۔ میں یہ نہیں بول رہا خدا نہ خاصا لکھنؤ میں کوئی کھایا ہوا ہے، مجھے غلط مت سمجھو، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ۔ 1 روپیہ بھی کھایا ہوا ہے، 1 روپیہ بھی تمہارے پاس، کسی کا 1 روپے کی کوئی ویلیو ہے؟ کیا ویلیو ہے 1 روپے کی؟ کوئی ویلیو نہیں ہے۔ 1 روپیہ بھی اگر تم نے کسی مومن کا لیا ہے، جسٹ ریٹرن اٹ بیک، واپس کرو۔ اسی لیے ہمارے پاس رد مظالم رکھا گیا۔ کتنے لوگوں کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ واٹ از رد مظالم۔ میں افسوس سے بول رہا ہوں، آئی ایم ویری سیڈ ٹو سے دس۔ یہ میں نہیں بول رہا، جا کے معلوم کرو، مولویوں کو پوچھو، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں تو ایک طالب علم ہوں، معلوم کرو رد مظالم کیا ہے۔ 1 روپیہ کی آپ یہ مت بولو کہ 1 روپے کی ویلیو کیا یار، دے دیں گے، واٹ ڈو یو مین دے دیں گے، واٹ ڈو یو مین دے دیں گے؟ مر گئے تو کیا ہونے والا ہے؟ کوئی لکھا کے نہیں آیا کہ میں اتنے سال کے بعد مروں گا، کبھی بھی موت آ سکتی، موت آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے کربلا مولا، جب میرا مولا حسین آئے تھے تو میرا مولا حسین نے قرضہ لیا تھا اور فوراً اپنے بیٹے چوتھے امام کو وصیت کی تھی کہ بیٹا اتنا قرضہ میرا ہے، تم جا کے ادا کر دینا۔ اسی لیے ہمارے پاس افضل ترین عبادت بتائی گئی کہ باپ کا قرضہ بیٹا ادا کرے، لیکن بیٹا توفیق ہو، نیک ہو تو ادا کرے گا نا۔ بیٹے کو بھی تم نے حرام کھلایا، بیٹی کو بھی تم نے حرام کھلایا، ماں باپ کو تم نے حرام کھلایا۔ کسی کا مال اگر تمہارے پاس ہے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، unless تم جا کے اس بندے کو بولو I'm sorry، میں نے تمہارے سے مال لیا ہے، 1 روپیہ میں تمہارا قرض دار ہوں، مجھے معاف کر دو، جب آئے گا تو میں دے دوں گا۔ یہ حرام ہے۔ جو ریزنز بتائے گئے، جو وجوہات بتائے گئے کہ تم دعا مانگتے ہو اور تمہاری دعا قبول نہیں تھی۔ بیماریوں میں انسان گھر جاتا کہ جب ایک صلوات پڑھ لے محمد والے دعا کی قبول، اور جس کی دعا قبول ہوتی وہ خوش نصیب انسان ہے۔ زمین پہ وہ خوش نصیب ہے جس کی دعائیں قبول ہو رہی، اور شیطان تم کو اسی طرح اندر پھنسا کے رکھتا، اس سے بھی لے لو، اس سے بھی لے لو، اس سے بھی لے لو، اس کا بھی کھا لو، اس کا بھی کھا لو، تو تم تو واپس کر دو گے نا۔ وقت آنے سے پہلے موت آ جاتی۔ میں کیا بول رہا آپ سے، کیا بول رہا آپ سے؟ اسی لیے یاد رکھو بزنس میں، میں بزنس مین کو بول رہا، اسی لیے یاد رکھو بزنس میں اگر تم انٹرسٹ کا پیسہ لے کے ڈالو گے تو کبھی برکت نہیں ہوگی۔ سب خاموش ہو گئے۔
دیکھیے یہ ممبر کا حق ہے، عبادت کے اوپر جب میں پڑھ رہا تو مجھے لازم ہے یہ پڑھنا. انٹرسٹ سے لے کے تم بزنس کرو گے اس میں برکت کبھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ حرام حرام ہے. آپ نارمل پیسے سے کرو، اب بزنس کرو، اس لیے کہ ہماری ماں ختیجہ نے کیا تھا. بزنس میں فائدہ زیادہ ہے، جاب میں فائدہ نہیں ہے. بزنس میں 9% فائدہ ہے، 9 درجہ، اور جاب میں ایک چیز کی برکت ہے. چھوٹا کرو لیکن کرو، اپنا کرو. جب خود کرتے ہو نا اور خود کماتے ہو نا تو اس کا سیٹسفیکشن ہی کچھ اور ہے. میں انگلش میں بول رہا، میں کیا کروں. خود کماؤ گے، خود ارن کرو گے تو تمہارا سکون، سیٹسفیکشن بالکل الگ ہوتا. اور تم کچھ کمانا نہیں چاہ رہے، تم اس کا مال کھانا چاہ رہے، اس کا مال کھانا چاہ رہے. آج ہی مجھے بتایا، یہاں کا واقعہ نہیں ہے، باہر کا واقعہ. لکھنؤ والے تو سب مومن، یہاں تو کوئی کسی کا پیسہ نہیں کھاتا ہے. مومن کبھی ایک دوسرے ایک مومن کا نہیں کھا سکتا. پھر مومن کیسا رہے گا؟ امام علی کا شیعہ کیسے رہے گا؟ تم مال کھا کے زیارت پہ جا رہے، کیا بتانا چاہ رہے؟ اگر تم جا رہے زیارت پہ، میں منع نہیں کر رہا، زیارت افضل ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. زیارت مولا حسین کو ضرور جاؤ، دعا کرتے رہو، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین والآخرت شفاعت الحسین. مسلسل دعا کرو. لیکن اگر تمہارے پاس قرضہ ہے تو جا کے جس کا قرضہ تم نے لیا ہے اس کے پاس جا کے اس سے اجازت لو کہ بھائی میں تم کو 1 لاکھ دینا ہوں، لیکن میں اب زیارت کا موقع ملا، میں مولا حسین کی زیارت کر کے آتا ہوں، دعا کر کے آؤں گا کہ میرا کاروبار شروع ہو جائے، میرا بزنس شروع ہو جائے، اور میں تمہارا قرضے کو ادا کر رہا، میں تم سے وعدہ کر رہا کہ جیسی پیسے آئیں گے میں ادا کر دوں گا. پرمیشن لے کے جاؤ. یہ مت سمجھو کہ میں نے اس کا مال کھا لیا تو میں بڑا اسمارٹ ہوں. نہیں سمجھے. آج کل یہ فگر ہے نا کہ جو جتنا اسمارٹ ہوتا اتنا مال کھاتا. لکھنؤ والے نہیں بول رہا ہوں، جتنا کھاؤ گے یہ سمجھ لے کہ میں اسمارٹ ہوں. بابا اسمارٹ وہ نہیں ہے، نیک بندہ اسمارٹ رہتا، نیکی کرنے والا اسمارٹ رہتا، عبادت کرنے والا اسمارٹ رہتا. ایک مومن دوسرے مومن کا خیال رکھنے والا اسمارٹ ہے. اگر میں مال کھا جاؤں اور پھر میں بہت جاؤں زیارت پہ تو کبھی عبادتوں میں یہ آج میں نے چھیڑا ہے. خالی 21 چیزیں بتائی گئی جو دعا کی رد ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی ہے. ریزننگ جو دی گئی، وجوہات جو دیے گئے کہ تمہاری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی. معافی مانگتے جاؤ، اس کا ادا کرتے جاؤ، کوشش کرو. دعا یہ کرو، قرضوں کی ادائیگی کے لیے بہترین دعا امام علی علیہ السلام کی ہے. میرے مولا کی 4 لائن یا 5 لائن کی دعا ہے، اتنی اچھی دعا ہے. آپ مسلسل پڑھو. میں خود ایک زمانے میں بہت پڑھتا تھا، آج بھی پڑھتا ہوں. اللہم انی اسألک یا لا الہ الا بحق لا الہ الا ترحمنی بلا الہ. بہت چھوٹی سی دعا. تحفہ علی میں جو تاخیبات کی کتاب ہے، نماز کی تاخیبات کی جو کتابیں آپ کو ہر جگہ ملے گی، ہر گھر میں ہر مسلح میں رہتی ہے. اس کتاب میں دیکھو کہ ڈیبس کو ادا کرنے کی امام علی علیہ السلام کی دعا آپ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ پڑھو. پڑھ کے دیکھو کہ مولا کیسے اسباب کو پیدا کر کے تمہارے قرضوں کو ادا کر دیتے. لیکن عادت یہ نہیں ڈالو کہ ادھر قرضہ ادا ہوا پھر تم نے لے لیا کسی سے. دوستو بندوں سے مانگنے میں عزت جاتی ہے، اللہ سے مانگنے میں عزت ملتی ہے. میں نے بہت بڑی بات بولی تو کوشش یہ کرو کہ کبھی رزق حرام پیٹ میں مت لاؤ. اگر حرام آئے گا تو پھر تمہاری عبادتوں کا مزہ ہی نہیں. ایک صلاۃ پڑھ لیں محمد والا.